اچھا بیٹا، آج ہمارے سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس مضمون کا ایک حصہ، ایک جز جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پر حضرت جریر بن عبداللہ کے واقعے تک جو ہے سبق کو جو ہے مکمل کر لیا تھا۔ تو آپ سب کو یاد ہے کہ ہم نے اس سبق کے پہلے حصے میں جو ہے وہ کیا پڑھا تھا؟ جی، سبق کے پہلے حصے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 12۔ جی بیٹا، عمار، انوشا، میر، ارحم، نیہا، روپ، صفیہ، سمیہ، ہم نے سبق نمبر 1 کے پہلے جز میں کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد آ رہا ہے کسی کو؟ ہم نے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے سبق جو ہے پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق میں مصنف نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو، اعلیٰ اخلاق کو جو ہے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک شخصی مضمون ہے۔ مضمون جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ جو ہمارا مضمون ہے یہ سیرت نگاری سے جو ہے تعلق رکھتا ہے۔ اس مضمون کو علامہ شبلی نعمانی کی شہر آفاق تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس میں مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اعلیٰ اخلاقی برتاؤ، رویوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اس سبق میں خاص طور پر امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شخصیت اور واقعات کے حوالے سے جو ہے اعلیٰ اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک علامہ شبلی نعمانی کا تعلق ہے تو ان کا شمار اردو ادب کے شاعر، ادیب، فلسفی، ماہر تعلیم اور مورخ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی جو تحریریں ہیں اس میں ان کی جو مورخانہ شان ہے وہ واضح نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اصلاحی نثر نگاری سے تعلق رکھتے ہیں، اور نثر نگاری میں ان کا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ ہے مضامین اور اس میں مقصدیت کا ہونا۔ تو یہ جو سبق انہوں نے تحریر کیا ہے، یا جو سبق آپ کے نصاب کا حصہ ہے، اس میں در حقیقت سیرت نگاری کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، حضور کی سیرت کا جو ہے وہ مطالعہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ حضور کی سیرت جو ہے وہ دراصل تمام مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اخلاقی صفات سے جو ہے پر ہے۔ تو یہاں پر اس مضمون سے میں سیرت کے مختلف پہلوؤں کو احادیث کے حوالے سے اور واقعات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے اپنے اعلیٰ اخلاق کو جو ہے بہتر کرنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے، کیونکہ حضور کی زندگی جو ہے وہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مصنف نے دو امہات المومنین کے حوالے سے جو ہے واقعات کے حوالے سے جو ہے یہاں پر حضور پاک کے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا واقعہ جو ہے انہوں نے امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو واقعہ سبق کے پہلے پیراگراف میں صفحہ نمبر 12 پہ دیکھیے گا، تھوڑا پچھلا جو ہے آپ کو بتا دوں میں، سبق نمبر 1 کے صفحہ نمبر 10 کا پہلا پیراگراف دیکھیے گا کہ زمانہ آغاز وحی، یہ وہ وقت ہے جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ علق کی ابتدائی آیات جو ہے جب نازل ہوتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کو نزول وحی کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان تمام واقعات کو، اس نزول وحی کے واقعے کو سننے کے بعد حضور کو جن الفاظ میں تسلی دیتی ہیں، در حقیقت یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ وہی تسلی کے الفاظ ہیں۔ ان کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے، وہ جو ہے نبوت ملنے سے پہلے ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کے لیے غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ ان کو تسلی دیتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اطمینان دلاتی ہیں۔ تو یہاں اس تاریخی الفاظ کو مصنف نے جو ہے واضح میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد
نیچے پیراگراف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے مصنف نے بیان کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ منقول ہے ان کے مختلف زندگی کے رویوں اور مختلف جو ہے شعبہ جات کے بارے میں. تو یہاں پر وہ حضور کے اخلاق جو ہیں ان کے بارے میں ذکر فرماتی ہیں. تو جب ایک صحابی نے حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ کہتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی حضور کا اخلاق. تو در حقیقت یہ جو قرآن ہے اس کی جو پورے احکامات ہیں تو حضور کی زندگی جو ہے اس کی عملی تصویر ہے، عملی نمونہ ہے. جو اللہ کہتا ہے حضور وہ کرتے ہیں. قرآن میں حکم ہے، حضور کی زندگی میں عمل ہے. تو یہ پوری بات کا جو بیان ہے وہ صفحہ کے ہمارے سبق کے پہلے حصے میں موجود ہے کہ حضور کی گھریلو زندگی میں عملی نمونہ پورا کا پورا موجود ہے کہ حضور کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی پوری تشریح ہے، یعنی کہ وضاحت ہے. پھر آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اخلاق کو بیان کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جی بیٹا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کون تھے؟ جی بچوں بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے بیٹے تھا، آپ نے ان کی تربیت کی تھی. چچا زاد بھائی تھے، داماد تھے، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور دین کے کا آغاز کیا تو اس وقت بچوں میں سب سے پہلے جو ہے اسلام آپ نے قبول کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے آپ کو لے لیا تھا اور آپ کی پرورش جو ہے آپ ہی کے ہاتھوں ہوئی ہے. اس 9 سے 11 سال کے درمیان آپ نے جو ہے اسلام قبول کیا اور غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اس میں جو ہے خاص طور پر حضرت علی جو ہے کرم اللہ وجہ جو ہے وہ شریک رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے اور آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ان کے حوالے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے گزارا ہے. وہ ان کی آغوش پروردہ ہیں، یعنی کہ ان کے ہاتھوں جو ہے ان کی پرورش ہوئی ہے. تو خاص طور پہ انہوں نے جو ہے حضور کے اس وقت ارشاد جو اخلاق تھے ان کو بیان کیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جب امام حسین سے جو ہے حضرت امام حسین نے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب ان کے اخلاق کے بارے میں ان کی عادات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ان کو جواب یہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش مزاج تھے. ان کی پیشانی پر کبھی بھی غصے کی لکیر دکھائی نہیں دیتی تھی. انداز نرم، گفتگو شگفتہ اور انتہائی شاداب انداز میں جو ہے وہ بیان فرماتے تھے ہر چیز کو. کس طرح بحث و تکرار سے دور رہتے، کس طرح دوسرے کی بات جو ہے اس کو جو ہے تفصیل سے سنتے اور بیان کرتے، کس طرح اپنی ذات اپنے نفس سے کن باتوں کو علیحدہ رکھا اور کن باتوں کو اختیار کیا. تو یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے مصنف نے جو ہے حضور پاک کے اخلاق کو بیان کیا. پھر اسی کے نیچے حضرت ہند بن ابی حالہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر سے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش فرمائی تھی، وہ حضور کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی. انتہائی سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ انداز زندگی اختیار کیا تاکہ امت کو جو ہے ایک سادگی کا سبق ملے. شکر کا کلمہ جو ہے ہر وقت اختیار کر دے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر کرنے سے اللہ تو راضی اور خوش ہوتا ہی ہے لیکن نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو سبق کے پہلے جز میں جو چند باتیں ہم نے جو آپ کو میں بتا سکتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی حصوں میں جو اخلاق کے بیان کیا ہے مصنف نے اس کو ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہاں مصنف نے
حضرت ہند بن نبی حالہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یہاں پر حضور کا جو اخلاق تھا اس کا مشاہدہ ان کا بڑا اچھا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالہ زندگی جو ہے گزاری تھی. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا جو اخلاق تھا، ان کی جو طبیعت تھی انتہائی نرم تھی، سخت مزاجی جو تھی وہ نام کو نہیں تھی. وہ ہر بات پر شکر ادا کرتے، اپنے کسی سے بھی انہوں نے کبھی بھی سخت رویہ جو ہے وہ اختیار نہ کیا، کسی کی ذات میں کبھی عیب تلاش نہیں کیا، کسی کھانے پینے کی چیز میں کبھی تنقید نہیں فرمائی، یہاں تک کہ جو سامنے آتا خوش دلی سے اس کو اختیار کر لیتے. تو یہ سبق کا وہ حصہ تھا جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے وہ حصہ جو کہ آج ہم جس حصے کو جو ہے سبق کے آخری حصے کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس صفحہ نمبر 12 پر حضرت جریر بن عبداللہ کا واقعہ ہے کہ ان کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. تو حضرت جریر جو تھے ان کا تعلق یمن سے تھا. یہ یمن کے ایک بڑے معزز اور مالدار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں سن 9-10 ہجری کے درمیان جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے کی مسجد میں تشریف فرما تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ان کی بارگاہ میں آ کر جو ہے اسلام قبول کیا. اور اس وقت ان کے ساتھ ان کے قافلے کے تقریباً 150 لوگ شامل تھے. یہ یمن کا بڑا معزز اور مالدار طبقہ تھا. ان کے پاس جو تھے، اس قبیلے کے پاس جو تھے جو مال و دولت تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن جس طرح انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام قبول کیا اور جس طرح انہوں نے بعد میں اللہ کے احکامات کی تکمیل کی اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انہیں کسی بات کا حکم یا تلقین فرمایا انہوں نے اس کو مانا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو دیکھ کر بڑی بشاشت یعنی کہ خوشی محسوس کرتے تھے. اور اس طرح سے جو ہے ان کو جب بھی دیکھتے تھے تو محبت سے جو ہے مسکرا دیا کرتے تھے. تو یہاں پر مصنف نے اس واقعے کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیے. اب آگے صفحہ نمبر 12 پر اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیجیے گا بیٹا. مشکل الفاظ میں یہاں تناول فرماتے یعنی کہ کھا لیتے، خاطر شکنی یعنی کہ دل توڑنا، رخ نہ پھیرتے یعنی کہ منہ دوسری طرف نہ کرتے. یہ گفتگو کے انداز میں جو ہے ابھی میں بتاؤں گی کہ حضور کا گفتگو کا انداز جو ہے وہ کیسا تھا. مجلس یعنی کہ محفل، ہم رکاب جائیں یعنی کہ سواری پر ایک ساتھ ہو جائیں. وقار و متانت بڑے پن و سنجیدگی کا اظہار، معمول یعنی کہ طریقہ کار یا روزانہ، مسافہ یعنی کہ ہاتھ ملانا ہم نشینوں ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں، تعامل ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا. کیا کرنا ہے اس کا؟ اچھا جی، یہاں پر اب ہمارے پاس جو دیکھنا تھا سمجھنا تھا کہ جو مشکل الفاظ ہم پہلے اپنی بک میں ساتھ ساتھ لکھا کرتے تھے نا، تو ابھی تو آپ لکھ نہیں سکیں گے، تو میں نے آپ کو وہ یہاں پر سامنے جو ہے اس کی سلائڈ دکھا دی ہے کہ یہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ ان پیراگراف میں آپ کو ملیں گے. جب آپ خود سے چیپٹر پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ اس لفظ کا تو مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، یا آپ ڈھونڈیں گے تو یا تو آپ اپنی لغت سے ڈھونڈ لیں یا آپ فرہنگ پیچھے اس سے دیکھ لیں یا یہاں سلائڈ میں موجود ہے یہاں سے دیکھ لیں، تو آپ کو پیراگراف کو سمجھنے میں بیٹا آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ آپ کو الفاظ میں نے سامنے دکھائے. یہاں تک سب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو ہے وہ سبق میں کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے؟ جی مس. جی بیٹا. یس مس. اب آگے آ یس جاتے مس. ہیں. یہاں پر آگے ہمارے پاس حضرت اقتباس نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے، یہاں پر حضرت قیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت سعد بن عبادہ کے صاحبزادے تھے. تو اس جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس سے مصنف نے یہ بتانا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کبھی بھی کوئی امتیاز یعنی فرق نہیں رکھا، اپنے اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ برابری کا سلوک کیا. واقعہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے بعد جب واپس جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت قیس کو حضور کے ساتھ کر دیا. تو اس وقت حضور کے پاس ایک ہی سواری تھی، اونٹ. تو حضور جو ہے وہ خود بھی اس پر جو ہے سوار ہونے لگے اور فرمایا کہ
تم بھی جو ہے باری باری سوار ہو جاؤ، یعنی کہ ایک دفعہ وہ سوار ہو جائے کچھ دیر کے لیے اور کچھ دیر کے لیے وہ. تو حضرت قیس جو ہے ان کو اس چیز میں تھوڑا لحاظ ہوا، تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی، انہیں تامل ہوا اور انہیں بے ادبی لگی یہ چیز، تو انہوں نے اس سے انکار کیا. تو حضور نے برابری کا سلوک روا رکھتے ہوئے کہا کہ یا تو سوار ہو جاؤ یا واپس لوٹ جاؤ. تو وہ جو ہے واپس چلے گئے، وہ اس اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے. لیکن واقعہ مصنف نے اس لیے بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ حضور جو ہے انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کبھی بھی اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے امتیاز یعنی کہ فرق نہیں کیا، برابری کا سلوک جو ہے وہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ جو ہے اس جو پیراگراف کے پیچھے جو ہے اس کا پس منظر یہ تھا. ٹھیک ہے، اب آگے یہاں پر واقعہ بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 12 اقتباس نمبر 4. یہاں پر نجاشی کے طرف سے جو ایک وفد، ایک سفارت آئی تھی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا برتاؤ کیا ان کے ساتھ اور کیوں کیا. تو نجاشی جو تھا یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں گاہے بگائے پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. جی بیٹا، نجاشی کون تھا؟ جی بھائی، نجاشی کے بارے میں جانتے ہیں؟ نجاشی کون تھا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ اچھا جی، جی مس جی بولے انسیا، بولیے بیٹا، آواز آ رہی ہے مجھے. مس نجاشی حبشہ کا کون بادشاہ تھا. تھا؟ اپنا مائک بند کیجیے بیٹا. جی شاہ مس نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو نو مس. ایک منٹ ٹھہر جائیے. ٹھیک ہے، اب اچھا جی، یہاں پر جو نجاشی تھا یہ حبشہ جو ہے افریقہ کا ایک ملک ہے اور افریقی ملک ہے یہ، اور یہاں پر جو ہے اس بادشاہ کو، ان کے حکمرانوں کو نجاشی کہا جاتا ہے. یہ آج کے دور کا ایتھوپیا ہے، اور یہاں پر مسلمانوں نے سب سے پہلے 2 ہجرتیں کی تھی. اس کے بعد تیسری ہجرت جو تھی وہ جا کر مدینہ ہوئی تھی. تو یہاں پر جب مسلمان پہلی ہجرت کے بعد جب جو کہ تقریباً 4 سے 5 عورتوں اور تقریباً 8 مردوں پر مشتمل تھی، 11 سے 12 مردوں اور 4 سے 5 عورتوں پر مشتمل تھی. تو یہ ہجرت اس وقت ہوئی تھی جب مکے والوں نے مسلمانوں پر جو ہے ظلم کی انتہا کر دی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہاں سے پر کچھ صحابہ جو تھے وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے. حبشہ میں اس وقت اس بادشاہ کی حکومت تھی اور یہ بڑا رحم دل اور منصف مزاج مشہور تھا. اگرچہ یہ عیسائی جو ہے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رحم دلی جو تھی وہ بڑی مشہور تھی. تو رجب کے مہینے میں جب نبوت کو 5 برس گزر چکے تھے تو مسلمانوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ حبشہ ہجرت کی تھی. اس کے بعد مسلمانوں نے دوسری ہجرت دوبارہ جو ہے حبشہ میں کی تھی. یہ 80 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل ایک بڑی ہجرت تھی. تو جب کفار نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو حبشہ ہجرت کر رہے ہیں، وہاں پر ان کو پناہ مل رہی ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ وہاں پر، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک وفد جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، لہٰذا ان کو ہمیں واپس کیا جائے. تو وہ بادشاہ جو تھا اس کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے تھے تو کفار نے تو اس کے دربار میں اس کے دربار کے رواج کے مطابق اس کو جھک کر سلام کرنا، اس کو سجدہ کرنا کیا. لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. مسلمانوں نے نہ سجدہ کیا، تو مسلمانوں پر بڑا وہاں کے درباریوں نے جو ہے اعتراض کیا. تو یہاں پر نجاشی نے جب ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو
انہوں نے بتایا یہ کہ یہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور ان کو اپنے دین کے بارے میں، اور جب اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، تو انہوں نے ان سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے جو ہے جو باتیں بیان کی، در حقیقت وہ وہی باتیں تھیں جو کہ وہ جانتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کو پناہ دی اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو جو ہے پناہ بھی ملے گی، اور ان کو کوئی اگر تنگ کرے گا تو اس کو یہاں پر جرمانہ یعنی تاوان دیا جائے گا، ان کی جو ہے حفاظت کی جائے گی اور ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو اس وقت مسلمان جو تھے وہاں پر جنہوں نے پناہ لی تھی، انہوں نے بڑی اچھے طور پہ جو ہے اپنا وقت وہاں گزارا. اس کے بعد تیسری ہجرت جو تھی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. پھر یہاں پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سن ہجری کے بعد جب مختلف ممالک میں جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، تو اس وقت یہاں کے بادشاہ نے نجاشی نے جو ہے اسامہ نے جو ہے یہاں پر خاص طور پہ اپنا ایک وفد جو ہے حضور کی خدمت میں بھیجا. تو یہاں پر جب یہ وفد حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے ان کی بڑی خاطرداری کی، مہمان نوازی کی، اور خاص طور پہ صحابہ سے کہا کہ وہ ان کی خود جو ہے مہمان نوازی کریں گے. تو یہاں پر ایک تو اس واقعے سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس پر احسان کرو، اور جو تمہارا مہمان ہو اس کی مہمان نوازی خاطرداری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرو. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی مہمان نوازی کا جو ٹیچر صحیح سے آواز نہیں آ رہی آپ کی. ٹیچر آواز نہیں آ رہی. یہ کیا کہہ رہا تھا تو حضنان نہیں جائے گا. جاؤں گا. ہیلو. ہیلو ہیلو. ٹیچر آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا جی مس آواز نہیں آ رہی.
मिस आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, कोई बच्चा है यहाँ पे मौजूद? हाँ जी। जी सर। जी अम्मार साहब, क्या मिस डिस्कनेक्ट हो गई हैं? जी सर। अच्छा चलो, मैं एक मिनट बात करता हूँ मिस से, मिस को दोबारा लाइन पे लेता हूँ। सर मिस हैं, लेकिन मिस की आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं बेटा, वो यहाँ पार्टिसिपेंट से में है। नहीं बेटा वो हाँ, आवाज आ रही है बेटा? चले ठीक है, मिस अब आप आ गई। आ रही है। तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, मेरा तो माइक ऑन है बेटे। मिस अभी अभी आई है आवाज। अच्छा, आप सही, अब आ रही है सबको आवाज? भाई ये जी मसले बेटा। तो होंगे, भाई ये मसले तो होंगे भाई। अच्छा भाई ये बताएं कि अभी जो मैंने आपको वाकया जो बयान किया निजाशी के हवाले से, ये सबकी समझ में आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी मेहमान नवाजी का जो वाकया बयान किया गया, सबको ही समझ में आया वाकया? जी मिस। ठीक है, आगे चलते हैं। हज़रत उतबान बिन मालिक के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हज़रत उतबान बिन मालिक जो है वो सहाबी थे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हिबाल आप अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा। हाँ, तो हज़रत उतबान बिन मालिक के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हज़रत उतबान बिन मालिक जो थे वो एक सहाबी थे जिन्होंने ग़ज़वा बदर में भी शिरकत की थी। उनकी तबीनाई जो है मुतासिर हो गई थी, तो उन्होंने हुजूर से दरख्वास्त की थी कि वो उनके घर पर आकर 2 रकअत नमाज अदा कर लें, ताकि वो अपने घर को उस वक्त जबकि ऐसे हालात हों या बारिश हो और वो घर से ना निकल पाएँ, तो वो वहाँ पर नमाज की अदायगी करें। तो हुजूर ने उनके घर पे आकर उनकी पसंदीदा जगह पर उनके साथ नमाज की अदायगी की, 2 रकअत नमाज की, और इसके बाद जो है वो जगह अब जो है मस्जिद उतबान के नाम से मशहूर है, जो कि मदीने से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जो है शुमाल की जानिब वाक़ है। तो यहाँ पर हुजूर के इस वाक़ये को मुसन्निफ़ ने इसलिए बयान किया है कि ये बताना चाह रहे हैं कि हुजूर ने कभी भी किसी की दरख्वास्त या किसी साइल के सवाल पर रद्द नहीं किया, उसे मना नहीं किया। तो यहाँ पर ये वाक़या जो है वो बयान किया गया। ठीक है, ये वाक़या सबकी समझ में आया? हज़रत उतबान बिन मालिक का वाक़या सबकी समझ में आया बेटा? यस मिस। ठीक। आया ना, अब हमारे पास यहाँ पर वाक़या मौजूद है आगे अबू शुएब अंसारी का। ये एक अंसारी साहबी थे और यहाँ पर इनके जो ग़ुलाम था उसकी जो है गोश्त की दुकान थी बाज़ार में, मदीने में। तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने 4 सहाबा के साथ जो है वो मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो उनको देखने से ये पता चल रहा था, उनके चेहरे मुबारक से ये पता चल रहा था कि कई दिनों के फाके से हैं। भूख के आसार जो थे वो नज़र आ रहे थे कि खुद जो है वो भूखे रहकर भूखों को जो है वो खाना दिया जा रहा था, उनको दिया जा रहा था, अपने पास कुछ भी नहीं रखा जा रहा था। तो यहाँ पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए उन्होंने फ़ौरन अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि वो जो है 5 आदमियों का खाना तैयार करें, और उसके बाद खाना तैयार करने के बाद उनसे दरख्वास्त फ़रमाई कि वो उनकी दावत कबूल करते हुए खाने पर आ जाएँ। तो हुज़ूर के साथ एक और शख़्स जो है वो दावत में शामिल हो गया। तो हुज़ूर ने उनसे पहले पूछा कि क्या इस शख़्स को भी अपने साथ खाने की दावत पर ले आया जाए, और उनके कहने पर जो है, उनके बुलाने पर जो है फिर उनको अपने साथ लेकर गए। तो यहाँ पर भी एक तो ये पता चला कि हुज़ूर जो है वो फ़याज़ और सख़ी दिल तो थे ही, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए जो है वो हमेशा सादगी इख्तियार की, खुद भूखे रहकर लेकिन भूखों को खाना खिलाया। इसी तरह कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना, लेकिन अगर उसकी दावत में कोई और लोग भी शामिल हो जाएँ तो दावत देने वाले से जो है पूछना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी जो है वो पूरा ख़याल रखा। तो इसके अलावा यहाँ पर आगे हमारे पास जो है वो पेज नंबर
14 پر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو کہ اپنی پسند سے جو ہے وہ یہاں پر زعفران ایک رنگ ہوتا ہے زرد کلر کا، جو کہ عرب کے لوگوں میں رواج تھا کہ وہ اس رنگ کا جو ہے استعمال کیا کرتے تھے اور اس کو پسند کیا کرتے تھے اور اس کو کپڑوں میں لگایا کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے ایک ایسا ہی شخص آیا. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی زندگی کے جو آداب ہیں جس کو انہوں نے عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کیا، اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس رنگ کا استعمال کریں، لیکن سب کے سامنے اسے ٹوکنے سے پرہیز کیا، اس پر تنقید کرنے سے روکا، اور اس کے بعد کسی اور شخص کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، لہٰذا اس رنگ کا استعمال نہ کریں. تو وہ چیز، وہ بات، وہ حرکت جو کہ لوگوں کی ناپسندیدہ ہو، تو اس پر تنقید لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی بلا واسطہ رویہ یا کوئی شخص جو ہے اس کو اختیار کر کے بھی آپ اس کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے. پھر یہاں پر آگے ہمارے پاس آخری جو ہے پیراگراف یہاں پر موجود ہے، جس میں مصنف نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز بیان کیا جس میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے گفتگو کے انداز جو ہے اور ان کا جو سخت لہجے میں جو گفتگو کرتے ہیں اس انداز میں ناپسندیدگی جو ہے اس کا اظہار ہے. تو یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. تو حضور جو ہے ان کے اندر کی اخلاقی صفت جو تھی اس میں شائستگی پر بڑا زور تھا. تو ایک مرتبہ یہ شخص جب آیا تو اس کی اپنے قبیلے میں شہرت اچھی نہیں تھی. تو حضور کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوا اور حضور سے ملاقات کی اجازت چاہی تو حضور نے نہ صرف یہ کہ اس سے ملاقات کی بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا جو تھی ان کو اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی. تو انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ اس شخص کا بہتر برتاؤ جو آپ نے اختیار کیا وہ کیوں کیا، کیونکہ یہ شخص تو اپنے قبیلے کا اچھا شخص سمجھا نہیں جاتا. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ حضور پاک نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی، برا رویہ، برا لہجہ وہ ایسا ہو کہ لوگ اس سے ملنے جلنے سے گریز کریں. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ شائستگی سے بات کرنا چاہیے، نرم لہجے میں اپنا لہجہ جو ہے وہ نرم رکھنا چاہیے، ان کی گفتگو سننا، ان کی شکایت سننا اور پھر اس کا ازالہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس اپنے رویے کو بہتر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بدزبانی جو ہے ہر اس شخص کی بدزبانی جو ہے اس کو ناپسندہ قرار دیا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو ہمیشہ گفتگو میں نرم، اچھا لہجہ، اچھا انداز اور لوگوں کے ساتھ اچھا اور بہتر رویہ اختیار کرنے کی جو ہے ضرورت پر زور دیا. یہاں پر آخری جو ہمارا پیراگراف ہے اس میں مصنف نے جو ہے اس میں مصنف نے جو ہے صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو بیان کیا ہے جس کے ذریعے سلام کا جو ہے وہ رواج پڑے. سلام جو ہے وہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے آپس میں جو ہے دوستی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی محفل میں تشریف لے جاتے تو خود سلام میں پہل کرتے، خود مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے اور اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک جو مد مقابل ہے وہ ہاتھ نہ چھوڑ دیتا. اور اسی طرح سلام میں پہل کرتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھتے کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں یا کافر ہیں، جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے اس محفل میں سلام کرتے ہوئے گزرتے. تو یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی زندگی سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں اخلاقی نمونے بیان کیے گئے مصنف نے، در حقیقت اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے. تو اس نمونے پر، اس مثال پر، اس اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی در حقیقت ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، ہماری دین اور دنیا دونوں کو اس سے جو ہے وہ فلاح نصیب ہو سکتی ہے. تو یہاں پر اس پورے سبق میں مصنف نے در حقیقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی دین اور دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر طور پر گزار سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو صلاحیت رکھی ہے اس میں ہم
اپنی اخلاقی صفت کو ہم اس کے ذریعے بلند کر سکتے ہیں. تو حضور کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو اپنی سیرت کو اپنے کردار کو بہتر بنانے میں مدد دینے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا مطالعہ بڑا ضروری ہے. اور یہ اعلیٰ اخلاق ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے. تو یہاں پر حضور کی زندگی جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کام کرنے کے طریقہ کار ان کو اپنانا چاہیے. کس طرح بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، گفتگو کا انداز اور وہ اعلیٰ اخلاقی معیار جو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا در حقیقت وہ جامع اور مکمل ہے. تو جس طرح حضور نے سادہ زندگی اختیار کی تو وہ انسانوں کو یہ تلقین ہے، اس کی تلقین ہے کہ وہ بھی اسی طرح بناوٹی زندگی سے دور رہیں. تو دراصل یہ سیرت پاک جو ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا درس ہے. ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو جو ہے وہ پڑھا ہے. تو جو آپ نے اس سے جو ہے کیا سبق حاصل کیا ہے، اس درس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا بچوں؟ جی انوشا، کیا مصنف نے اس سبق میں بیان کیا ہے؟ مس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بارے میں بتایا. پیار کرنی چاہیے. امیس آپ ابھی ٹھہر جاؤ بیٹا، میں پہلے انوشا سے پوچھ لوں پھر آپ سے پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے جی انوشا. جی مس انوشا آپ بولیں صلی بیٹا. اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتایا. اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا بیان کیا مصنف نے؟ کوئی ایک جو ہے بہترین سی جو ہے وہ صفت بیان کیجیے. مس وہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے تھے، ہر کسی کو سلام اچھا کرتے تھے، چاہے وہ عورت. ٹھیک. اچھا لفظ، اچھا ایک منٹ اقبال. انوشا مس 7 شفقت، منٹ رہ گئے. جی سر. انوشا شفقت کوئی لفظ نہیں ہوتا، شفقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح لفظ ہے شفقت. ٹھیک ہے جی ہبال. جی ہبال آپ بتائیں مجھے. انہوں نے اپنے آگے کسی کو حقیر نہیں سمجھا اور وہ شاباش. سب کو برابر. ٹھیک. امیس آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا، امیس جلدی سے یہ بتائیں کیا کہہ رہے تھے. وہ ہمیں شاباش. کیا ہوا امیس؟ جی کنزا. اچھا بھائی، مجموعی طور پر یہ سبق جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کا درس دیتا ہے تاکہ ہم اپنی دین اور دنیا دونوں کو فلاح یابی کے ساتھ جو ہے گزار سکیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہاں پر مس اس سبق مشق کے، نہیں کرائیں گی؟ جی بالکل کروائیں گے، بالکل نہیں کروائیں گے بھائی. اب یہاں پر جناب ہمارے پاس آ گیا ہے سبق کے سوالات و جوابات، اس کے مشقی سوالات. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ سب سے پہلے سبق کا کاپی پر جو ہے سارے ورک بنائیں گے، ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اس کو لکھیں گے مضمون نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، سوالات و جوابات جو ہے وہ یہاں پر میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں، یہاں پر بک میں بھی موجود ہے. سوال نمبر 1 کا جواب جو ہے وہ اسی طرح واوین کے اندر لکھا جائے گا. واوین اس علامت کو کہا جاتا ہے جس میں ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو اسی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سبق کے پہلے پیراگراف میں اسی طرح سے موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے ان کے اخلاق حضور پاک کے جو بیان کیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے واوین کے اندر موجود ہیں، صفحہ نمبر 10 پر موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح سے آپ لکھیں گے. ان دونوں کے جوابات کو اپنے الفاظوں میں نہیں لکھے گا، یہ واوین کے اندر اسی طرح سے لکھے جائیں گے. اس کے بعد جناب سوال نمبر 3، حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر حضور کیا کرتے تھے؟ تو حضور محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. واقعے کا پس منظر نہیں لکھیں گے کیونکہ یہاں پر آپ سے واقعے کا پس منظر نہیں پوچھا گیا، صرف یہ پوچھا گیا کہ کیا کرتے تھے. میر خیا کیا ہو گیا بیٹا؟ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 4 میں اخلاق رسول کو حضرت ہند بن ابی حالہ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو وہ آپ کے سوال نمبر پیج نمبر 11 پر لاسٹ پیراگراف میں موجود ہے، اس میں بھی آپ اسی طرح سے جواب لکھیں گے، اپنی جو ہے ورڈنگ یوز نہیں کریں گے. حضرت عتبان بن مالک کے حوالے سے جو درخواست حضور سے کی گئی تھی، اس سوال کے جواب کو آپ کو سبق پڑھنے کے بعد، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد اس کا جواب آپ اپنی جو ہے اپنے الفاظوں میں لکھیں گے کیونکہ اس کا جواب براہ راست جو ہے وہ بک میں موجود نہیں ہے. یعنی آپ جو ہے سبق کو پڑھیں گے اچھی طریقے سے، اس کے جواب کو دیکھیں گے اور عتبان بن مالک کا واقعہ پڑھنے کے بعد اس واقعے کو آپ کو جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا
جو سبق کا مشقی سوالات تھے وہ مکمل ہوئے. اس کے بعد یہاں پر ایک اہم ترین کام ہے سبق کا مرکزی خیال. تو مرکزی خیال میں پہلے ہم تعارف سبق، پھر اس کے بعد تعارف مصنف لکھتے ہیں. تو تعارف سبق میں جو ہے ابھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، تو اس سبق کا جو تعارف اور مصنف کی جو ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ الگ الگ ان دونوں کو بیان کریں گے، کیونکہ اس کے الگ الگ ایک ایک نمبر جو ہے پیپر میں بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر اس سبق کا یہ ہے مرکزی خیال. یہاں تک ہمارا کاپی ورک اس سبق کا جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد اس سبق کا جو بک ورک ہے وہ آپ بک پر ہی کریں گے. بک پر کرنے کے لیے آپ اس سبق کو خود پڑھیں گے. خود پڑھنے کے بعد جتنا بک ورک ہے وہ آپ خود اپنی بک پر کریں گے. اس کام کو کاپی پر نہیں کیجیے گا. جو آپ کے بک پر صحیح غلط ہے، خالی جگہ ہیں اور الفاظ کے میں جو صحیح بیانات ہیں، یہ تینوں سوالات جو ہیں آپ بک پر خود کریں گے، لیکن مس اس کو کیے پڑھنے ہوئے کے بعد. ٹھیک ہے، کیے ہوئے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. Yes, جنہوں نے نہیں miss. کیے ہوئے وہ کریں. مس جی بیٹے. میری تو شیئر لکھے ہوئے مرکزی خیال پہ، یہ مرکزی خیال ہی ہے. مرکزی خیال میں شعر لکھا ہے میں نے. اس شعر سے جو ہے اس جی بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے یہ کام یہاں پر ہمارا اس سبق کا کام جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا ہے. جن کا بک ورک نہیں ہے وہ بک ورک جو ہے کاپی پر ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوئی بات کچھ نہیں ہے، کچھ چیزیں کچھ کہنا ہے 2 منٹ ہمارے پاس ہے، جلدی سے کہہ لیجیے. جی جی بولے بیٹا. عمار، انس، فیض، سبال، انسیا، کنزا. میر نے تو کافی باتیں کر لی ہیں. مدھا، عمار، محمد ارحم، صفیات. کوئی بات کوئی چیز پوچھنی ہے؟ سب کی سمجھ میں آ گیا کام کیسے ہوگا، اس طرح سے کاپی پہ کام کریں گے. مس اس سبق میں Yes, miss. تشریحات نہیں. جی بیٹا. مس اس سبق میں تشریحات نہیں. تشریحات ابھی نہیں. اب ہم آخر میں جو ہے سارے کے سارے جو ہمارے اہم جملے ہوتے ہیں ہم اس کی تشریحات کریں گے. ٹھیک ہے، اس سبق کی مشق میں کوئی جملے کی تشریح نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آخر میں جو ہے تمام کے تمام جو اہم ترین جملے ہوتے ہیں ان کی وضاحت جو ہے وہ خود کرواؤں گی. ٹھیک ہے، اسکول کھلیں گے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسکول کھل جائیں گے تب کر لیں گے، ورنہ اسی طرح آن کہہ لائن رہا میں کھل کریں گے. جائے اسکول کھل جائے. انشاءاللہ کھلیں گے، بہت جلد کھلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم اس وقت کر لیں گے یا پھر ہم کلاس میں کر لیں گے. بیٹا یہ بھی تو آپ کی کلاس ہی ہو رہی ہے نا، آپ بھی کتاب لے کر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھا رہی ہوں. تو یہ پورا ایک اسکول کا کلاس کا ہی پورا ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بالکل یہ سمجھے کہ ہم کلاس ہی لے رہے ہیں، اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اپنی پڑھائی کریں. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ جو ہے ابھی اپنی نئی کلاس اگلی کلاس کا جو ہے ویٹ کریں. تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے بیٹو بچوں. مس جی جی بولے. مس آپ اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر کوئی کام ہوم ورک دیا تھا؟ نہیں، میں نے کوئی ہوم ورک نہیں دیا تھا. کوئی ہوم ورک نہیں تھا بیٹا، یہ فرسٹ آپ کا ہے. اس سے پہلے ہم نے نظم ایک پڑھی ہے، وہ میں آپ کو پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کا کام. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے مس. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اللہ حافظ مس. سر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں ہاں میں تیار ہوں. اچھا بچوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. کیسے ہو بیٹا، خیریت سے ہو؟ ٹھیک الحمدللہ. وعلیکم السلام. بس بیٹا جلدی دعا کرو اللہ تعالیٰ اسکول کھل جائے تو تمہاری انشاءاللہ تعالیٰ فزیکل کلاسیں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے بڑی دل جمعی سے ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی ہم پڑھیں گے. اچھا میرا بیٹا ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ اور سیکنڈ چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا شاہ عبد اللطیف. آج بیٹا ہم لوگ پڑھیں گے گریٹ ویژنریز. سر آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا بیٹا میں ابھی پکڑتا ہوں. بولے آواز ہلکی بیٹا آ رہی ہے. اپنے ہیڈ فون کا یا تو والیوم بڑھاؤ کیونکہ مجھے سر کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا بچوں پھر دوبارہ سن لو ذرا غور سے. میں تھرڈ چیپٹر آپ کو پڑھا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ کو 2 چیپٹر آپ کو پڑھا چکا ہوں. یہ کلاس 9 کا یہ تیسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے دا گریٹ ویژنریز. پیج نمبر 77 پر ہے بیٹا، پیج نمبر 77 پر. اچھا سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پیج نمبر 77 نکالیے، دا گریٹ ویژنری.
विजनरीज किसको कहते हैं? अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश में जानना चाहें तो कहेंगे a visionary is a person who can think about or plan the future with imagination and wisdom. यानी एक ऐसा शख्स जो के मुसव्विर हो, सोच सकता हो, मंसूबे बना सकता हो मुस्तकबिल के बारे में, उसको विजनरी कहते हैं। जैसे हम अल्लामा इकबाल को बोलते हैं मुसव्विर पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की तश्कील दी, मुफक्किर पाकिस्तान, जिस आप उसको मुफक्किर बोलते हैं, जो सोचने वाला। विजनरी किसको बोलते हैं? जो सोचता हो, समझता हो और मुस्तकबिल के मंसूबे बना सकता है, तो उसको विजनरी बोलते हैं। पेज नंबर बेटा 77 है। मैं डायरेक्ट आपको रीडिंग टेक्स्ट पे लेकर आ रहा हूँ। द ग्रेट विजनरीज, पेज नंबर 77, सेकंड पैराग्राफ। The great visionary, Azim Mufakkir. The teacher assigned the class a project to the summer vacation. टीचर ने, ये पहले से आपको एक ग्रुप की शक्ल में समझाने की कोशिश कर रहे, उसके बाद फिर उन्होंने खुतूत के जरिए में, ईमेल के जरिए एक दूसरे से स्टूडेंट राब्ता करके जो ग्रेट विजनरीज गुजरे पाकिस्तान में उनकी बात करेंगे। अच्छा, तो मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि आपके जहनों में एक खाका बन जाए, एक प्लान बन जाए। द टीचर असाइन द क्लास अ प्रोजेक्ट फॉर द समर वेकेशन। टीचर ने तालिब इल्मों को गर्मियों की तातीलात, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया। टाइटल जिसका उन्वान था द ग्रेट विजनरीज, अजीम मुफक्किर। The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Qaid-e-Azam and Allama Iqbal. उनकी टीचर ने उनको एक काम दिया कि वो 4 ग्रुप की शक्ल में काम करे और कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात इकट्ठे करें। The true great visionary leader, जो कि 2 अजीम लीडर थे of the Pakistan movement, तहरीक पाकिस्तान के, they were asked to develop a booklet, और उनसे कहा है कि वो एक बुकलेट भी बनाए। a newspaper edition, या एक अखबार का एडिशन ले, और any other form, या किसी दूसरे भी किस्म के अंदाज में बनाए, विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए, based on the collected information, जिनकी बुनियाद जो है आपके जमाशुदा मालूमात पर मबनी हो। हुमा and ताहिरा offered to look up the information on some aspects of Jinnah's life. हुमा और ताहिरा ने, यानी 4 का जो बनाया था उसमें से 2 ने अपने जिम्मे ये ले लिया कि वो कायद-ए-आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे। जिन्नाह's लाइफ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी के पहलू के बारे में, एस्पेक्ट पहलू को बोलते हैं। While Lubna and Farheen agreed to find information about इकबाल, जबकि लुबना और फरहीन ने ये 2 का ग्रुप बनाया, वो 2 का ग्रुप बना दिया है। 4 बच्चे थे और उनको लुबना और फरहीन को कहा गया कि वो इकबाल के बारे में मालूमात जमा करें। They decided to share the information with each other. उन सब ने फैसला किया वो एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करेंगे through emails, ईमेल के जरिए। Here are some of their emails. यहाँ पर उनकी कुछ ईमेल्स की शक्ल में वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया है, वो हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 78 पर यूनिट 4.1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन। टू हुमा लतीफ @kmail.com, लुबना 22 @circle.com, फरहीन 89 @kingston.com, from Tahira Beauty @sunnyplace.com, subject Qaid-e-Azam, date 11 June 2018, time 2:29 PM, 2:29। डियर हुमा, अब ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। हुमा किससे मुखातिब है? ताहिरा से। सॉरी, गलत बोल गया, ताहिरा हुमा से मुखातिब है। डियर हुमा, प्यारी हुमा, here is some information, प्यारी हुमा,
یہ طاہرہ بول رہی ہے کہ میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہے that I have found about the قائد اعظم, جو مجھے قائد اعظم کے بارے میں ملی ہے. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ. اچیومنٹ بولتے ہیں سکسیسز, کامیابیاں. قائد اعظم کی شخصیت اور کامیابیاں. قائد اعظم محمد علی جناح was one of the most dynamic personalities of South Asia. قائد اعظم محمد علی جناح, ڈائنک بولتے ہیں ویری گریٹ, یعنی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی. His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness. اور ان کا جو پیغام اتحاد, ایمان, نظم و ضبط, and his determination, اور ان کا مصمم ارادہ. ڈٹرمنیشن بولتے ہیں پختہ ارادہ, مضبوط ارادہ, فرم ڈیسیشن. اینڈ اسٹیڈفاسٹنس بھی فرم کو بولتے ہیں, اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا, کھڑے رہنے کو اسٹیڈفاسٹنس بولتے ہیں, اور اس کو آسان انگریزی میں اس کو FIRM, firm. It made the guiding principle by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. ان کے یہ تین جو اصول تھے, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اتحاد, ایمان, تنظیم, یہ تین جو ان کے گائیڈنگ پرنسپل تھے, اس کو اچھی اردو میں بولیں گے کہ رہبر اصول. بائی دا نیشن, جو کہ ان کو کین اسپیڈلی سیٹ دا نیشن آن دا پاتھ آف پروگریس. ان کے یہ تین اصول قوم کو بہت تیزی کے ساتھ پاتھ وے کو بولتے ہیں, راستے کو بولتے ہیں, پاتھ آف پروگریس, ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں, اینڈ پراسپیرٹی, پراسپیرٹی بولتے ہیں خوشحالی کو. He was one of the top barrister of Bombay. اب اس کو ممبئی کہا جاتا ہے, پرانے زمانے میں اس کو بامبے کہا جاتا تھا. He was one of the top barrister of Bombay. وہ بمبئی کے اہم. سر آواز نہیں آ رہی. اچھا میرے بیٹا, میں تو بہت تیز بول رہا ہوں. He was one of the, آ رہی آواز؟ ہاں بیٹا بولو. سر اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. ہاں چلو صحیح ہے, اوکے بیٹا اوکے. He was one of the top barrister of Bombay. قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی کے چوٹی سے مراد کیا ہے, اہم بہت بڑے بیرسٹرز میں سے ایک تھے. بیرسٹر قانون داں کو بولتے ہیں. بٹ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ, لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی, which is unparalleled, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, no example for it, کوئی اس کے برابری نہیں کر سکتا, in the recent history of the world, دنیا کی موجودہ تاریخ میں. ریسنٹ کے معنی ہوتے ہیں حالیہ, present, is the creation of Pakistan. ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, پاکستان کا قیام ہے. کریشن بولتے ہیں ایگزسٹنس کو, قیام کو, وجود میں آنے کو. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers. دنیا نے بہت سارے ایسے لیڈرز کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے آزادی حاصل کی ایسے لوگوں سے, انڈیزائرڈ رولر, ایسے حکمراں جو کہ کسی بھی طور آزادی دینے پر راضی نہیں تھے. But few have achieved what the قائد اعظم did. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قائد اعظم نے جو چاہا, جس طرح چاہا, انہوں نے حاصل کیا. He created a new country. انہوں نے ایک نئے مملکت کی بنیاد رکھی. He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan. انہوں نے لیڈ کی سیکنڈ فارم ہے لیڈ, رہنمائی کرنا. He led the Muslims of the subcontinent. انہوں نے سب کانٹیننٹ بر صغیر, انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ وہ ایک آزاد ملک حاصل کر سکے جس کا نام پاکستان تھا. Where they could live honorably according to the teachings of their faith and culture. جہاں پر وہ
इज्जतदाराना तरीके से, आबरूमंदाना तरीके से, ऑनरेबली आबरूमंदाना तरीके से, इज्जतदाराना तरीके से रह सकते थे, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ देयर फेथ एंड कल्चर, अपने मजहब और अपने सकाफत के मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। रिगार्ड्स ताहिरा, तुम्हारी ताहिरा। अब ये पेज नंबर 79 पे है। अब यूनिट नंबर 4.1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। टू ताहिरा ब्यूटी @sunnyplace.com, ये फिर ईमेल लेटर ताहिरा जो है वो हुमा जो है वो ताहिरा को भेज रही है। टू ताहिरा ब्यूटी @sunnyplace.com, लुबना 22 @circle.com, फरहीन 89 @kingston.com, from Huma Latif @gmail.com, सब्जेक्ट कायद आजम। अब ये हुमा फरहीन को भेज रही है ईमेल। डेट क्या है? 11 जून 2018, 11 जून 2018। टाइम है 4:37, 4:37 PM शाम के। ताहिरा, here is some information that we can add in this section. यहाँ मैंने मजीद मालूमात इकट्ठी की है जो हम इस सेक्शन में शामिल कर सकते हैं। मोरोवर को उर्दू में क्या बोलते हैं? मजीद ये के। क्या बोलते हैं मोरोवर का उर्दू तर्जुमा? हमारे बच्चे बस सुन के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मोरोवर के असली मायने होते हैं मजीद ये के। लेकिन बहुत ही मुश्किल मायनों में मोरोवर के होते हैं मजीद बरा ये के। वो तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मजीद ये के को ही याद रखो, मोरोवर को। मोरोवर, Muhammad Ali Jinnah was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths, including the Hindus, Christians, Sikhs and Parsis. मजीद ये कि मोहम्मद अली जिन्ना वाहिद वो बरतानवी हिंदुस्तान के, ब्रिटिश इंडिया बरतानवी हिंदुस्तान के वो वाहिद लीडर थे who was popular famous, जो कि मशहूर थे, not only among the Muslims, सिर्फ मुसलमानों में मशहूर नहीं थे, but also had a great respect, बल्कि बेइंतहा उनको इज्जत दी जाती थी among the people of other faith, दूसरे मजाहिब के लोगों में, including जिनमें शामिल थे हिंदूज, क्रिश्चियंस, ईसाई, सिख्स एंड पारसीज। अच्छा बच्चों, ताहिरा ये तो हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सिक्स एंड पासिस, ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस of all faith, some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. अच्छा, चूंकि हिंदू ड्यू टू द टॉलरेंस, उनकी बर्दाश्त एंड एक्सेप्टेंस, और किसी भी चीज को कबूल करना, ऑफ ऑल फेथ, तमाम मजाहिब के लोगों को, सम हिंदू लीडर्स, कुछ हिंदू लीडरों ने, जिसमें गोखले और बहुत ही मशहूर शायरा सरोजिनी नायडू थी, जिसने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर, बेटा सफीर को बोलते हैं, द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बेहतरीन सफीर थे। किसने कहा? गोखले ने और सरोजिनी नायडू। अच्छा, बेस्ट विशेष हुमा, अब ये बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ हुमा। अब फरहीन हुमा से बात कर रही है। टू हुमा लतीफ, ये नेक्स्ट ईमेल लेटर है बेटा। टू हुमा लतीफ @gmail.com, लुबना 22 @circle.com, ताहिरा ब्यूटी @sunnyplace.com, from Farheen 89 @kingston.com, subject Qaid Azam, date 14 June 2018, time 4:30 PM. Huma and Tahira. Huma or Tahira, you might want to
add this vital piece of information in this section. हुमा और ताहिरा, तुम लोग यकीनन इस अहम, वाइटल बोलते हैं इम्पोर्टेंट, इस अहम जो मालूमात का जो हिस्सा है जो मैं तुम्हें शेयर करना चाह रही हूँ, तुम यकीनन इसको अपने मालूमात के साथ ऐड करना पसंद करोगी. However, ताहम, however को उर्दू में क्या बोलते हैं? ताहम. He was very clear about one thing. वो कायदे आज़म एक चीज के बारे में बिल्कुल, उनका नजरिया बिल्कुल साफ था, बिल्कुल वाज़ेह था, क्लियर, वाज़ेह था. While Pakistan would be a state where the Muslim would be free to practice the teachings of their faith and prosper economically. कि पाकिस्तान के अंदर यानी जो मुल्क वो हासिल कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, वहां पर वो अपनी मजहब की तालीमात हासिल को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, नाफिज कर सकेंगे, एंड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली. प्रॉस्पर के माने होते हैं तरक्की करना, डेवलप, और फिर वो माशी तौर पर भी तरक्की हासिल कर सकेंगे. दिस इज नो वे मेंट दैट द पीपल ऑफ अदर फेथ. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दूसरे मसलकों के, दूसरे मजाहिब के मानने वालों के लिए ये बात नहीं थी, बल्कि ये सबके लिए कहा था. लिविंग इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द न्यू स्टेट. जो भी इस नई रियासत के जोग्राफियाई सरहदों में रहेगा, जियोग्राफिकल जोग्राफियाई बाउंड्रीज, सरहदें, सरहदों में रहेगा, उनको ये तमाम हुकूक हासिल होंगे. सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर मजहब के लोगों को अपने मजहब के मुताबिक प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाएगी. वुड इन एनी वे, हर तरह से बी लेसर सिटीजन, वो किसी तरह भी एक आम शहरी से कम नहीं होगा. अब बेटा यूनिट नंबर 4.1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन है. एक दूसरा ईमेल लेटर है टू हुमा लतीफ @kmail.com, Lubna 22 @circlecom, Farheen 89 @kingston.com, from Tahira Beauty @sunnyplace.com. सब्जेक्ट क्या है? कायदे आजम. डेट क्या है? 15 जून 2018, और टाइम क्या है? 5:29 PM, 5:29 पर. थैंक यू हुमा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हुमा. आई एग्री विद यू, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ. नाउ हियर इज सम मोर इंफॉर्मेशन, political acumen and contribution. बेटा acumen किसको बोलते हैं? Acumen are those person who are able to take firm decision about future and positive decision about future. वो लोग जो कि मुस्तकबिल के बारे में सही फैसला करते हो, मुस्तकबिल के बारे में सही सोचता हो, तो उनको acumen कहा जाता है. Political acumen and contribution, सियासी मुफक्किर और उनका किरदार, कंट्रीब्यूशन, उनका हिस्सा, उनका किरदार. इनिशियली कायदे आज़म वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट. प्रोपोनेंट के माने होते हैं कि वो शख्स जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो. प्रोपोनेंट के हम खास तौर पे उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ कॉज. लिख लीजिए बेटा, अगर प्रोपोनेंट के माने होते हैं अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ कॉज, किसी भी मकसद के लिए वो आगे बढ़े या लोगों को आगे बढ़ाए, तो उसको जो है प्रोपोनेंट बोलते हैं. अच्छा भाई, आ गया. हाँ, बता, स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट, बहुत ही मजबूत ऐसी शख्सियत है जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के दाई थे. उसके दाई, दाल, अलीफ, आइन छोटी है. दाई के माने होते हैं जो कि प्रोपेगेटर जो होता है, जो कि पैगाम पहुंचाता है, जो कि तबलीग करता है. उसके बेहतरीन वो थे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बानी थे. एंड एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम मेंबर थे. सबसे पहले कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी. बट एज एन आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडर
लेकिन एक शानदार सियासी लीडर की हैसियत से he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. अच्छा, अब उनको फौरी तौर पर उस बात का एहसास हो गया. किसको एहसास हो गया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये कांग्रेस जो है खास तौर पे कांग्रेस जो है इसका जो एजेंडा जो है वो बिल्कुल दूसरे उससे मुख्तलिफ है. यानी मुसलमानों के बारे में इसकी जो सोच जो है वो बिल्कुल चेंज है. अच्छा बेटा, पोलराइजेशन के माने होते हैं सेपरेशन इनटू टू ऑपोजिट ग्रुप. पोलराइजेशन को एक इंग्लिश टू इंग्लिश में कहेंगे सेपरेशन इनटू टू ऑपोजिट ग्रुप. दो मुख्तलिफ ग्रुपों में तब्दील कर देना, दो हिस्सों में बांट देना. भाई कांग्रेस का शुरू में जब कांग्रेस शुरू हुई तो उसका एजेंडा था कि मुसलमान और मुसलमान और हिंदू मिलकर जो है कांग्रेस को चलाएंगे. लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि ये सिर्फ हिंदुओं के हुकूक की हिफाजत करने लगे. तो ये वो मौका था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फौरी तौर पर फैसला किया कि वो जो है वो कांग्रेस को छोड़ देंगे. और उन्होंने एक अहम तरीन जो है डिसीजन लिया. और वो क्या डिसीजन लिया देखिए मैं दोबारा बताता हूँ. ही वेरी सून सेंस, उन्हें इस बात का जल्दी एहसास हो गया, एहसास होना that the Indian National Congress was leading the Hindu, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के हिंदुओं की रहनुमाई कर रही है बरसगीर की टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन. और उसने हिंदू और मुसलमानों को अलग-अलग फैक्शंस पे बांट दिया है. दिस ही रियलाइज, और उसको उन्होंने एहसास कर लिया, would result in political and economic victimization of the Muslim. विक्टिमाइजेशन बोलते हैं कि निशाना बनाना, सितम का निशाना बनाना, उनको मश्क सितम का निशाना बनाना, विक्टिमाइज, शिकार करना. अच्छा, हिंदू मुस्लिम विक्टिमाइजेशन रिजल्ट इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक विक्टिमाइजेशन. और जिसके नतीजे में मुसलमान सियासी और मुआशी तौर पर जो है कस्बो पुरजी का, बुराई का, खराबी का शिकार हो जाएंगे इन द रीजन, इस इलाके में. Therefore, he decided to leave the Congress. उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे and join the Muslim League, और मुस्लिम लीग को शमूलियत इख्तियार कर लेंगे. Soon after joining the Muslim League, he became its president. जल्द ही मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद, ज्वाइनिंग, शामिल होने के बाद कुछ ही अरसे के बाद वो मुस्लिम लीग के सदर बन गए. He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslim. उन्होंने इंतहाई ज़हानत के साथ pleaded पेश किया, pleaded the case of a separate homeland, एक अलहदा रियासत का मामला पेश किया for the Muslim, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, and succeeded in getting Pakistan, और पाकिस्तान को हासिल करने में कामयाब हो गए. This was despite the strong opposition. Despite के माने होते हैं बावजूद इसके, despite. This was despite strong opposition. बावजूद इसके कि उनको शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा from the two big powers player in British India. हिंदुस्तान की दो बड़ी ताकतों का जो कि हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, वो कौन कौन थे? तो दो बड़ी ताकत, the ruling British, हुक्मरान अंग्रेज, एंड द मेजॉरिटी हिंदू, और अक्सरियती हिंदू लोग. अब आखिर में बोलती है, हैव यू फाउंड सम मोर इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हें और कोई मालूमात मिली? तुम्हारी ताहिरा. अब ये हम 4.1 का रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं. काफी बड़ा है बच्चों ये, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि आपके टाइम पीरियड पे हम इसको जहां तक मुमकिन हो हम इसको आगे बढ़ाएंगे. पेज नंबर है बेटा 81, यूनिट 4.1, रीडिंग कम्प्रीहेंशन.
یہ ایک اور ای میل ہے جو کہ lubna22@circle.com, فرحین 89@kingston.com, Tahira Beauty@sunnyplace.com, from Lubna, from Huma Latif@gmail.com, subject personality and achievement of Jina, جنا کی شخصیت اور ان کی کامیابیاں. ڈیٹ جون 17 2018، 17 جون 2018 اور 1:30 بجے کا ٹائم 1:30 PM. تھینک یو فرین، بہت شکریہ فرین. وی ول ڈیفینیٹلی ایڈ دس، ہم یقیناً تمہاری اس معلومات کو اپنی معلومات کے اندر شامل کریں گے. Now here is the vision that the قائد اعظم had for Pakistan. یہاں قائد اعظم کا وہ تصور یا وہ خیال جو کہ پاکستان کے بارے میں تھا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہے؟ ایسپریشن فار پاکستان. اچھا، ایسپریشن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، ذرا اس کو لکھ لیجیے بیٹا. ایسپریشن کے، ہاں بیٹا پوچھو، کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے؟ ایسپریشن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا اسٹرانگ ڈیزائر. ایسپریشن کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ ڈیزائر، حد سے زیادہ جس کی طلب ہو، خواہش ہو، اس کو ایسپریشن بولتے ہیں. اچھا جناب، ایسپریشن پاکستان کے لیے مطالبات کی شدت. قائد اعظم انویژن پاکستان، قائد اعظم نے پاکستان کا تصور سامنے لے کر آئے ایز اے نیشن اسٹیٹ، ایک قومی ریاست کے طور پر. انشورنگ، اس بات کی یقین دہانی کرتے ہوئے ایکول رائٹ فار آل سٹیزن آف پاکستان، پاکستان کے تمام جو شہری ہیں ان کو برابر کے حقوق ملیں گے. On 11 August 1947, 11 اگست 1947 کو the قائد اعظم on its election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan. قائد اعظم سب سے پہلی مرتبہ جب قانون ساز اسمبلی، بیٹا کانسٹیٹیوٹ بولتے لا اسمبلی، یعنی کہ قانون ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے اور پاکستان ڈکلیئر، انہوں نے ڈکلیئر کے معنی انہوں نے اعلان کر دیا، یو آر فری، آپ آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، ٹیمپل بولتے ہیں مندر کو، آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنے مندروں میں جا کر اپنی عبادت ادا کر سکیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنی مساجد میں جائیں، اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ، اور پاکستان کے کسی بھی عبادت گاہ میں، ان دس اسٹیٹ آف پاکستان کی ریاست میں. وی آر اسٹارٹنگ in the days when there is no discrimination. ہم ایسے دنوں کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوگا، ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، ایک دوسرے کالا گورا، مسلمان ہندو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نو ڈسٹنکشن بٹوین ون کمیونٹی اینڈ another. ایک برادری کو ہم دوسری برادری پہ کبھی بھی فوقیت نہیں دیں گے. وی آر اسٹارٹنگ ود دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ we are all citizen and equal citizen of the state. ہم شروع کر رہے ہیں فنڈامنٹل بولتے بیسک، بنیادی پرنسپل اصول. ہم اس بنیادی اصول سے اپنی سلطنت کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم تمام شہری ہیں اینڈ ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ، اور ایک مملکت کے برابر کے شہری ہیں. He also wanted Pakistan to be a state where justice, merit prevailed. وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنے جہاں پر انصاف قابلیت کی بنیاد پہ کیا جائے. میرٹ، قابلیت، پریویل کے معنی جس کا غلبہ ہو، جس کا بول بالا ہو، جو کہ موجود ہو. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making the new country. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے تمام عوام جو ہیں اکٹھے ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس نئے ملک کو متحد رکھ سکے. An exemplary state، اور ایک مثالی ریاست بنائیں. He said, my guiding principle will be justice and complete impartiality. میرے جو رہنما اصول ہوں گے، یہ قائد اعظم بول رہے ہیں، وہ انصاف اور مکمل طور پہ امپارشلٹی، غیر جانبداری کو
impartiality बोलते हैं. And I'm sure, और मुझे पूरा यकीन है that with your support and cooperation कि आप अपनी मदद और ताउन से I can put forward to Pakistan, मैं पाकिस्तान को आगे ले जा सकता हूँ, becoming one of the greatest nation of the world, दुनिया की अजीम तरीन रियासतों में से एक रियासत बनाने के लिए. अलास, अब ये जो लड़कियां जो हैं, ये जो चारों लड़कियां हैं, आपस में बातें करते करिए. अफसोस, अलास के माने होते हैं अफसोस. The great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. इससे पहले कि ये अजीम लीडर अपने ख्यालात को, अपने नजरियात को अमली शक्ल देते, वो हमको इस दुनिया से छोड़कर चले गए. It is now our responsibility. अब ये हमारी जिम्मेदारी है to set the future direction, कि हम अपने मुस्तकबिल के जो काम हैं, जो जिन काम को हमें करना है for this great country, इस अजीम मुल्क के लिए, by implementing, imposing, नाफिज करना द कायद-ए-आज़म विजन ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के तस्वुर के बारे में. If we truly want to pay homage to our great eye, बेटा homage बोलते ट्रिब्यूट को, खराजे तहसीन पेश करना. homage, HOMAGE, homage को इंग्लिश टू इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूट, TRIBUTE. आसान अंग्रेजी में अप्रिसिएशन, प्रेज, कुछ भी बोल दें. If we truly want to pay homage to our great कायद, अगर हम अपने अजीम कायद को खराजे तहसीन पेश करना चाहते हैं, we should try, हमें कोशिश करना चाहिए, and do the things he wanted us to do. वो काम करिए कि जो वो हमसे करवाना चाहते थे, and not merely praise. merely के माने होते हैं only, praise के माने होते हैं admire. सिर्फ तारीफ ही नहीं कीजिए कि बहुत बड़े कायद-ए-आज़म थे, बहुत अच्छे थे, बल्कि उनके उसूलों पर और उनकी बातों पर चले. जरा फटाफट. हर आजादी के दिन मैं कैमरा खोल के सर को बोलूंगी, सर ये नहीं आ रहा, जरा जल्दी देख, अनम्यूट है तू. बेटा प्लीज थोड़ा सा खामोशी रखिए. और इंडिपेंडेंस डे, हर आजादी के दिन we should think of what we need to do. में कोशिश करना चाहिए to take पाकिस्तान forward, पाकिस्तान को आगे ले जाए on the way to peace and prosperity, अमन और खुशहाली. आखिरी जुमला है बेटा, आखिरी जुमला आज का. ताहिरा, I think we now have enough information. अब हमारे पास काफी मालूमात जमा हो गई हैं about the कायद-ए-आज़म के बारे में. Let's see what Lubna and Farheen find about अल्लामा इकबाल. हमें देखना चाहिए कि लुबना और फरहीन ने अल्लामा इकबाल के बारे में और अल्लामा इकबाल के बारे में क्या मालूमात जमा की है. एंड फाइंड अबाउट अल्लामा इकबाल, और हमें अल्लामा इकबाल के बारे में अब जानना चाहिए. We will see and then decide how to present all this information. अब हम लोग सब लोग दोबारा इकट्ठे जमा होंगे ताकि अल्लामा इकबाल के बारे में बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ घूमा. सही है बेटा. अब बेटा क्योंकि ये खत्म हो गया है, और इंशाल्लाह ताला जो मैं इसका नेक्स्ट हिस्सा जो है, जो कि अल्लामा इकबाल के बारे में होगा, वो भी तकरीबन 6 या 7 पेजेस पर मुश्तमिल है. अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको जो मैं आपको कवर ला देता हूं. अभी मुझे दोस्त के घर जाना, उसने बोला कॉपी मेरे घर से ले ले. छोड़ो ना अभी, आप पहले तो आप बोल देना. आप मैं कवर कितने लोग इसको बेटा बहुत एहतियात से. अनस बेटा आपका माइक म्यूट रखिए. अरे